جی السلام علیکم. جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ندیم شاہد. ستاروں کی محفل ندیم شاہد پروگرام کے ساتھ آج ایک بڑے خوبصورت آرٹسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ہمارے پاس جو آرٹسٹ موجود ہیں بیسیکلی کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے پنجاب کو جوائن کیا ہوا ہے یہاں, کیونکہ فلم انڈسٹری کا گڑھ ہے. کراچی میں بھی انہوں نے بے شمار پلے کیے, ڈرامے کیے, فلم کی ہیں, اور اس بارے میں تفصیل سے ان سے بات ہوگی. اور ہمارے بہت ہی خوبصورت ورسٹائل اداکارہ ہیں حمیرہ خان جی, اور یہ بیسک آج گجرانوالہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے یہاں پہ مقامی تھیٹرز میں پرفارم کر رہے تھے اور آج ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع میسر کیا اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. اور ہمارے FM نیوز میں آج آئے اسٹوڈیو میں اور ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعا ہے آپ کی. سب سے پہلے تو آپ کو ہم FM نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, کیونکہ آرٹسٹ کی لائف بہت بزی ہوتی ہے اور اس پہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس لیے آپ کا تھینکس کرنا ہمارا فرض بنتا تھا. جی نہیں, ونس اگین تھینکس فار یو. اچھا میں نے جی باتوں کا سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں ہم. اور آپ اسٹیج ایکٹرز بھی ہیں, آپ فلم اسٹار بھی ہیں, آپ نے TV پہ بھی پلے کیے, آپ ماڈل بھی کرتی ہیں, آپ نے ہوسٹنگ بھی کیا, اتنا کچھ کام اپنا مینیج کیا ہے. آپ نے آغاز کب کیا تھا شوبز کو؟ میں نے بچپن سے ہی کیا ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اسٹیج سے ہی آغاز کیا ہے, اور ابھی سنگنگ رہتی ہے, اس کو ٹرائی نہیں کیا میں نے اور کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بہت بے سری سنگر ہوں. باقی جو آتا تھا وہ کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں. نہیں یہ بات تو نہیں جی, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. جس طرح آپ کا خوبصورت انداز ہے بولنے کا, جو ہوسٹنگ جو کی جاتی ہے وہ بہت سے مرحلوں سے ایڈیشن سے گزر کر تو پھر ایڈیشن میں وہ پاس ہوتا ہے تو تب جا کے وہ آتی ہے. تو گانا تو اس کے آگے پھر کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ لفظوں کی ایک ادائیگی ہوتی ہے. تو گائکی میں تو لفظوں کی ادائیگی چلتی ہے, اس میں تو بڑا خوبصورت گنگنا سکتے ہیں آپ. جی لیکن ٹرائی کبھی نہیں کیا. ہاں البتہ ہوسٹنگ کی ہے ماشاء اللہ, کافی لائیو شو کی ہے. PTV سے کی ہے, PTV نیشنل سے, AVT خیبر سے کی ہے, K2 سے کی ہے. اس میں کوکنگ شوز بھی ہے, اس میں مارننگ شوز بھی ہے, ٹاک شوز بھی ہے. تو وہ ایکسپیرینس کافی اچھا رہا, بہتر رہا. اور ابھی بھی اگر کوئی اچھا شو مجھے آفر ہوگا, بھی ریسنٹلی مجھے PTV سے دوبارہ آفر ہوئی تھی, لیکن کیونکہ وہ لائیو ہوتے ہیں تو میں اسٹیج کے چکر میں پنجاب میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس کو میں کنٹینیو نہیں رکھ سکتی تھی, اس لیے میں نے معذرت کر لی تھی. کیونکہ جو PTV کا جو کیا کہتے ہیں ایک ہوم ہے, ہوم سویٹ ہوم ہے, اور ایک اسٹیج کا جو ہوم سویٹ ہوم ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے. تو آپ نے اسٹیج کو کیوں جوائن کیا؟ نہیں بہت زیادہ ہے ڈفرینٹ. دیکھیں فلم بالکل الگ ہے, TV بالکل الگ ہے, اسٹیج پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن کیونکہ میری شروعات اسٹیج سے ہوئی تھی, جبکہ مجھے اسٹیج کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا, نہ ہم نے کبھی اسٹیج ڈرامے دیکھے, نہ میری فیملی میں سے کوئی ہے شوبز میں. تو اسٹیج میرے لیے بالکل ایک ہٹ کے. ہاں TV میں دیکھتی تھی, مجھے ایکٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا, تو فلم کا پتہ تھا, TV ڈرامے کا پتہ تھا, اسٹیج کا مجھے کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا جب میں اسٹیج پہ آئی. بلکہ مجھے میک اپ کرنا بھی نہیں آتا تھا, بولنا بھی نہیں آتا تھا اسٹیج پہ. پبلک ہوٹنگ کرتی تھی جب میں اسٹیج پہ جاتی تھی کہ یہ کون آ گئی, نکالو باہر. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ آرٹسٹ کا ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے, ڈریسنگ کا, میک اپ کا, بات کرنے کا طریقہ, پھر نہ مجھے بولنا آتا تھا, تو سب مجھ پہ ہوٹنگ کرتے تھے. بولنے سے مراد کہ آپ بیسیکلی پشتو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. جی بالکل. باڈی لینگویج میں تھوڑی سی چینجنگ آ رہی تھی, پنجابی بولنے میں, اردو میں, کیا تھا, کیوں اس طرح؟ مجھے بالکل ایکٹنگ ہی نہیں آتی تھی. پشتو کا تو اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے, پشتو ڈرامے بھی ہوتے تھے کراچی میں, بٹ مجھے ایکٹنگ سے کوئی دور دور تک لینا دینا ہی نہیں تھا. ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے شوبز میں, تو نہ کیونکہ ہمارے یہاں میک اپ ہوتا ہے, پٹھانوں میں زیادہ میک اپ نہیں کرتے, نہ اپنا ہی حسن بہت ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. تو میک اپ کا بھی نہیں پتا تھا. پھر پلس ڈریسنگ, ہم لوگ بہت سمپل ڈریسنگ کرتے تھے, ڈریسنگ کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. تو اس کے لیے بڑی محنت کی ہے, بہت کوشش کی ہے, تب جا کے آج حمیرہ خان ہے. بہت بڑا اسٹرگل ہے اس کے. جی اچھا, ابھی آپ یاد ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا, ایک شوق کا, لگن کی بات کیا, تو میں نے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گھر کی اجازت سے ہی طلب ہوتی ہیں. آپ کیا ماں باپ کی اجازت سے ہی آپ ان ہوئے ہیں یا اپنے شوق کی خاطر یہ قربانی دینی پڑی آپ کو؟ یقین مانے اسٹل میری فیملی مجھے اتنا ڈانٹتی ہے, وہ مجھے شوبز کی اجازت نہیں دے رہی ہے, لیکن مجھے شوق اتنا تھا. اور اب کیونکہ عادت ہو گئی, کافی ٹائم ہو گیا مجھے شوبز میں, تو میری فیملی کی سپورٹ بالکل بھی نہیں ہے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں گھر پہ بیٹھ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب کچھ. وہ کیوں یہ اس فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ بھی اچھا نہیں سمجھتے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب ہمیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ہمارے ڈرامے
ہماری فلمیں, ہماری ماڈلنگ, اسٹیج پہ بھی ہمیں کافی لوگ دیکھنے آتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بھی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ فیکٹ ہے, دیکھو جو سچ ہے وہ سچ ہے. تو ہمارا معاشرہ ہی ڈانس کو اچھا نہیں سمجھتا. بات آپ نے کہتی ہے, تو کوئی بھی آرٹسٹ اس طرح کی بات وضع تو اپنی کہ معاشرہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فن کی قدر کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ایک تماش بینی کی نظر سے. بے شک, دیکھیں فن, ڈانس بھی ایک فن ہے, یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے میں, اگر مجھے کوئی کہہ دے نا کہ آپ ڈانسر ہو, تو میں انہیں کہتی ہوں نہیں, میں آرٹسٹ ہوں. میں اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں. تو وہ ہمیں ڈرامے میں تو لائک کرتے ہیں, ماڈلنگ میں بھی کرتے ہیں, لیکن اس نام کو پسند کوئی بھی نہیں کرتا ہے, شوبز کے نام کو. لیکن اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی محنت سے صرف آپ اپنا فن دکھا رہے ہو تو میرے خیال سے کوئی برائی نہیں. شوبز میں بہت سی ٹاپکس ہیں, ایک ٹاپک تو نہیں ہے, یہ واحد شوبز کی فیلڈ ہے جس میں آپ کو بہت سے ٹاپک ملتے ہیں. جیسے آپ بتا رہے کہ آپ نے ہاسٹنگ بھی کی ہے, آپ فلم کی وہ بھی الگ لائن ہے, ٹی وی کی ایک الگ لائن ہے, ماڈلنگ کی ایک الگ لائن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹاک شو کی الگ لائن ہے, سنگنگ کی الگ لائن ہے. سنگنگ میں بھی کتھک آ جاتا ہے, وہ اور وہ کلاسیکل بھی آ جاتا ہے, پھر پاپ میوزک بھی آ جاتا ہے. اس میں بہت سے ٹاپک ہیں. بالکل. اور پہلے وقت میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ادب سیکھتے تھے نا, وہ شوبز کی نظر سے دیکھتے تھے. بالکل. اب وہ بات نہیں ہے, وہ ادب والی بات ہے. اب تو وہ بہت ٹوٹلی چینج ہو گیا. بالکل. تو میں نے آپ کو سمپل بتایا نا کہ نہیں پسند کرتے کوئی بھی. تو میری فیملی تو پھر پٹھان فیملی ہے, وہ کہاں اجازت دیتی, وہ تو پھر بالکل ہی پسند. پٹھانوں میں ویسے ہی اس فیلڈ کو بہت برا سمجھتے, لیکن کیونکہ مجھے بہت زیادہ ایکٹنگ کا شوق تھا, اور اسٹل ہے بھی, کوشش کرتی ہوں. ابھی تک ہمیں کچھ نہیں آتا ہے, سیکھ رہے ہیں بڑوں سے, لیکن یہ ہے کہ میں اپنے شوق سے آئی ہوں فیلڈ میں. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان جو کلچر ہے اس میں اسٹیج پہ آنے کو مناسب نہیں سمجھتے, اسٹیج پہ نہیں, فلم وغیرہ میں, فلم میں بھی نہیں, ٹی وی پہ بھی نہیں, ماڈلنگ میں بھی نہیں. وہ کسی بھی شعبے کو, کوئی بھی شعبہ ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ کسی اور ہی نام سے بلاتے. تو حالانکہ دیکھا جائے تو پشتو فلمیں بہت سی ہیں جو بن رہی ہیں, اور آپ نے بھی کچھ پشتو فلموں میں کام کیا, اور آپ نے پاکستان میں جسم فلم جو شہزاد گجر صاحب کی فلم تھی, سب سے جی فرسٹ میری آغاز اسی سے, آپ نے اس سے آغاز کیا تھا, سیکنڈ لیڈ تھی اس میں. تو اس میں آپ کی بڑی اچھی پرفارمنس رہی تھی, اور وہ پاکستان کی واحد فلم ہے جو 14 دنوں کے اندر تیار ہوئی تھی, اور آج تک وہ ریکارڈ نہیں توڑ سکا. یہ ٹارگٹ شہزاد گجر صاحب کا اور مرحوم ریاض گجر صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اور اس میں آپ نے یہ ٹور, اس میں سعید مراد صاحب تھے, سلیم مراد صاحب تھے ان کے ڈائریکٹر. بالکل. کاسٹ میں شامل خان تھا, اور فاخر امام تھا, میں تھی, پارس ہماری کراچی کی روفی تھی. بڑی اچھی کاسٹ تھی اور بہت اچھی مووی تھی. اس کے بعد میں نے پشتو کافی فلم کی ہے, شاہد خان صاحب کی ہے, لیاقت علی خان کی ہے, اور اس کے ساتھ شاہد خان صاحب کے ساتھ جہانگیر خان, ہاں, بلکہ ببرک شاہ کے ساتھ, سب کے ساتھ کام کیا ہے. اور بہت, لیکن میں خود جو امپریس ہوں وہ جہانگیر صاحب سے, مجھے ان کی ایکٹنگ بہت, میں اس سے متاثر ہوں. آج بھی وہ بہت ہے, بلکہ ابھی ہم کچھ دن پہلے پنڈی میں ڈرامہ ساتھ ہی کر رہے تھے, پچھلے ویک میں سروز میں. بالکل بہت اچھا ڈرامہ ہوا ہے, بہت اچھا مجھے لگا. کافی ٹائم بعد ہم دونوں نے اکٹھا کام کیا ہے, تو میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں, جہانگیر صاحب سے. ماشاء اللہ بہت اچھے آرٹسٹ ہے, ٹیلنٹڈ انسان ہے, اور نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے, قدر کرتے, اور سکھاتے آپ کو سیٹ پہ بھی. سینئر آرٹسٹ اس وقت جیسے افتخار صاحب ہیں, امانہ چند صاحب ہیں, سہیل صاحب ہیں, یہ جونیئرس کی کو بہت اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے گجرانوالہ کے زلفی ہیں, حسب حال پروگرام میں انہوں سہیل احمد نے ان کو متعارف کرایا, اور بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جنہوں کو سہیل احمد صاحب نے مختلف چینلز میں پرفارم کروایا, اور آج کا وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جتنے بھی اسٹیج آرٹسٹ اس وقت وہ ٹی وی پہ بھی بہت ان ہے, اور اسٹیج پہ. جی بالکل, یہ آج کل بہت اچھا سلسلہ ہو گیا اسٹیج آرٹسٹوں کے لیے کہ وہ ٹی وی پہ کافی ٹاک شو کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اسٹیج آرٹسٹوں کو بھی وہ مقام, جب میں نے اسٹیج کر رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ ٹی وی کر رہی تھی اور فلم کر رہی تھی, تو اس ٹائم کوئی اسٹیج کی آرٹسٹ کو ٹی وی میں نہیں لیتا تھا, کہتے یار اسٹیج کی آرٹسٹ ہے, کیونکہ اسٹیج کا میک اپ لاؤڈ ہوتا ہے, پھر ٹیمپو لاؤڈ ہوتا ہے, اسٹیج بالکل ڈفرینٹ ہے ٹی وی. لیکن میں واحد وہ آرٹسٹ تھی, شکر الحمدللہ, کہ میں مارننگ شوز کرتی تھی اس ٹائم, ٹی وی ڈرامے بھی بے شمار کیے, اور فلم بھی کر رہی تھی, ساتھ ساتھ اسٹیج بھی کر رہی تھی. حالانکہ اسٹیج کی کوئی آرٹسٹ نہیں ہے جس نے لائیو شوز کیے ہو چینل سے, کسی بھی چینل سے, لیکن الحمدللہ میں نے کیے. لیکن اسٹیج کی آرٹسٹ کو کبھی بھی ٹی وی والے نہیں پروموٹ کرتے, وہ کہتے نہیں یار اسٹیج کا ہے. لیکن آج کل جو ہمارے بہت اچھے اچھے کامیڈین ہیں, جیسے آپ نے نام لیا سب کا,
मुझे सबके नाम तो नहीं याद, लेकिन मैं फिर देख के मुझे खुशी होती है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड होते हैं स्टेज आर्टिस्ट, उनमें टैलेंट होता है, वो लाइव उन्होंने किया होता है परफॉर्म, पब्लिक ऑडियंस बैठी होती है, उनमें हौसला होता है पब्लिक को फेस करने का, तो वो कैमरे के आगे भी बोल सकते हैं, उनमें झिझक डर खौफ दूर हो जाता है उनका। तो स्टेज के आर्टिस्टों को मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए, मौका इनको देना चाहिए स्टेज। इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह जरूर भी तफसील से बात करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं आपसे। जी इस वक्त हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं FM4 के टीवी की होस्ट इशा रहमान और आपसे गुजारिश करने आई हूं कि अगर आप मुस्तनिद खबरों, बेलौक तज्जियों, गैर जनमदराना तबसरों और इसके साथ साथ मियारी तफरीह, इल्मी, अदबी और सकाफती प्रोग्राम से लुत्फानंदोज़ होना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल FM4 के टीवी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लुत्फानंदोज़ होते रहें हमारे प्रोग्राम से और हमें देखते रहें FM4 के टीवी पर। थैंक यू जी। वेलकम बैक टू FM न्यूज़ में आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। वक्फे का टाइम हो गया था क्योंकि हमारी ज़रूरत भी है और थोड़ा सा हमें भी ज़ाहिर बात है पानी शानी पीना होता है, तो इसलिए बातें करके हमारे खान जी का भी तो छोटा इसलिए ब्रेक लिया, तो ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए। तो हुमैरा खान जी हमारे स्टेज और टीवी के हवाले से बता रही थी बहुत डिटेल से, और मज़ीद अपडेट्स लेते हैं उनसे, वो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से ये तसलसल टूटा था। तो जी हुमैरा जी, आप बता रहे थे कि स्टेज का और टीवी का और फिल्म का बहुत डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहे हैं। देखिए स्टेज का आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाते हैं उसी टाइम, टीवी का ये होता है कि आप मेहनत करते हो। अच्छा स्टेज अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपकी इज्जत होनी है या बेइज्जती होनी है वो भी उसी वक्त हो जाती है, लाइव चल रहा होता है ना। बिल्कुल। टीवी का ये होता है कि आपके पास मार्जिन होता है, जैसे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है आप रीटेक कर लेते हो, दोबारा कर लेते हो, एडिट हो जाती है, एडिट भी हो जाते हैं, उसमें आपके पास मार्जिन है। स्टेज में नहीं है, स्टेज पर बहुत लाउड है, टीवी बहुत स्मूथ है, टीवी बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा फिल्म भी लाउड है, अगर फिल्म को देखा जाए तो फिल्म भी लाउड है, लेकिन टीवी बिल्कुल स्मूथ, तो टीवी डिफरेंट है। अच्छा मेकअप भी डिफरेंट है, फिर ड्रेसिंग भी डिफरेंट है, लहजा भी डिफरेंट है, स्टेज का, फिल्म का, कमर्शियल्स का, तो ये अलग अलग फील्ड है। लेकिन आर्टिस्ट अगर हो तो वो सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है, जो समझता हो। जी बिल्कुल। इसमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल अनपढ़ लोग बहुत इस फील्ड में आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो गई या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं शोबिस के जो बहुत ही डीप इग्नोरेंस की तरफ चले गए हैं, हाँ। जिस वजह से ज़वाल आ चुका है। इस बारे में कुछ बता। मैं आपको एक बात बताऊं, आर्टिस्ट होने के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, सही है। पढ़ाई वैसे भी हर इंसान को करनी चाहिए, आप में शऊर आता है, सही है। कुछ बहुत से लोग होते पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, एक्टिंग के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका एक टैलेंट है जो आप अपना टैलेंट दिखा रहे हो, लेकिन पढ़ाई वैसे भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे इंसान बनने के लिए, जीने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप अधूरे हो। तो पढ़ाई तो जितनी भी हो सकती है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, हर किसी के लिए ज़रूरी है, और पढ़ाई की कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में कर सकते हो पढ़ाई। अगर आपका शौक है तो आप पढ़े, बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन जो शोबिस की बात है, आर्टिस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए। आजकल मतलब बहुत से लोगों ने इस फील्ड को बदनाम किया क्योंकि नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए इस फील्ड में, तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को मौका देना चाहिए, बजाय जो आप कोई आर्टिस्ट नहीं होता है आके आप लोग उनको बहुत बड़ा स्टार बना लेते सिर्फ ताल्लुकात के बेसिस पे। तो ताल्लुकात अपनी जगह रखे और फील्ड को अपनी जगह, फन को फन की तरह देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखें जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि जो हम स्टडी जो है ना वो बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप है जी। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा इस वक्त, वो बहुत फेमस हैं हमारे पाकिस्तान में, स्टेज की दुनिया में बहुत फेमस हैं, क्योंकि मैंने वो उनकी सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और लेकिन अब देखें वो उनको मुआशरे ने और उनके माहौल ने उनके अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया, तो वो फील ही नहीं होता कि वो इतना पढ़े लिखे हैं। मैंने एक दफ़ा एक आर्टिस्ट से पूछा है और बड़े फेमस है गंजे, मैं लेकिन इतना बता दूँ वो लोग समझ जाएंगे कौन से गंजे कौन से, आप उन गंजों में से आपने ढूंढना है वो कौन से।
تو وہ دیکھیں کہ ان میں سے ایک بار کہہ رہا ہے میں کہ سر وہ مجھے آپ نے ایک چھوٹا سا مجھے شعر اپنی پسند کا لکھتے ہیں, اور میں نے ان کا انٹرویو کیا تو وہ کہتے ہیں بھائی میں تو انگوٹھا چھاپا تو میرے کو کھلوانا چاہیے. میں کہ لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا, باڈی لینگویج اس کی بتا رہی تھی, انگلش میں بولنا, اردو میں بولنا, پنجابی میں بولنا, پشتو میں ہر زبان آتی تھی, ہر لہجہ آتا تھا, ہر بات کو بڑے سلیقے سے کر جاتے تھے. بالکل آپ کو بات کرنے کا ڈنگ آنا چاہیے. دیکھیں آپ پڑھا لکھا بہت ہو, بہت پڑھائی کی ہو, آپ کو کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو پڑھے لکھے جاہل ہونے سے تو بہتر ہے پھر آپ نہ ہی پڑھے. آپ میں انسانیت ہونی چاہیے, آپ کو تمیز ہونی چاہیے کہ سامنے والے سے کس لہجے میں بات کرنی ہے, کسی کو کیا رسپیکٹ دینی چاہیے اور کیا نہیں دینی چاہیے. تو وہ پڑھائی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا, وہ آپ کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حالانکہ اتنا اسکرپٹ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے تو, لیکن وہ اس کو بہت سان سے زبان سے داس دو اسی پڑھ پڑھ لیں گے. ہاں تو بڑی بات ہے نا, وہ تو آرٹسٹ کا اپنا ٹیلنٹ ہے نا, یہی چیز ہوتی ہے ایک آرٹسٹ کی. اچھا یہ بہت سی باتیں سلسلہ, آپ نے اسٹیج بہت کیا, اسٹیج آپ کی ہابی ہے, اسٹیج کو آپ بہت لائک کرتے ہیں, ٹی وی بھی آپ نے کیا, فلم بھی کیا, ماڈلنگ اور ہاسٹنگ, اس میں آپ نے کیا, ماڈلنگ میں آپ نے کتنا کیا, اور ماڈلنگ بڑا اچھا شعبہ, اور بڑے بڑے یہاں سے جی میں نے کافی سانگز میں ماڈلنگ کی ہے جو کہ بہت ہٹ بھی ہوئے, اور میں نے کچھ کمرشلز بھی کی ہے وہ جو کہ میں نام ابھی نہیں لینا چاہ رہی ہوں, تو اس میں میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھی. ہاں میں اسٹیج پہ اور ایکٹنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, مجھے خود پرسنلی ایکٹنگ زیادہ پسند ہے. تو اچھا آپ نے ابھی یہ اسٹل لیا ہوا ہے تھوڑا سا, آپ فلم کی طرف کیوں نہیں آ پا رہی اتنی فلمیں کرنے کے بعد؟ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا. اسٹیج پہ ہی ان ہوئی ہیں آپ, جہاں دیکھو حمیرہ خان نظر آ رہی ہے, کراچی میں سوری پنڈی میں دیکھو حمیرہ خان, گجرانوالہ میں دیکھو حمیرہ خان, شیخ پورہ میں دیکھو حمیرہ خان, لاہور میں دیکھو حمیرہ خان. اس وقت تو حمیرہ خان ہو رہی ہے اس وقت تو, لیکن لوگ جو آپ کی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں, آپ نے اتنی فلمیں پشتو بھی کی ہیں اور آپ نے اردو فلمیں بھی پنجابی بھی کی ہیں, اور اب آپ نے اتنا اسٹل کیوں لیا؟ مجھے کافی لوگ میرے ٹک ٹاک یا فیس بک آئی ڈی پہ کمنٹ کر کے یہی پوچھتے کہ آپ فلم کیوں نہیں کر رہی ہو. اس کے ریزن یہ کہ فلم پہلے کرتی تھی آرٹسٹ, اب آرٹسٹ ختم ہو گئی, اب تعلقات کے بیسس پہ کام ہو رہا ہے, یا جس لڑکی کے کوئی جاننے والے ہیں وہ پیسے انویسٹ کر رہے تو وہ ہیروئن ہے, چاہے اس کی شکل ہو ہیروئن والی یا نہ ہو. اب کوئی آج کل یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے والی ہیروئن ہے, لگ بھی رہی ہے اسکرین پہ. ہیروئن کا مطلب ہوتا ہے آڈینس کی آئیڈیل, صحیح, پرفیکٹ ہونی چاہیے ہر لحاظ سے. اور پہلے دور میں باقاعدہ آڈیشنز ہوتے تھے, آڈیشن ہوتے تھے, کون سا پرفیکٹ رہے گا, اس پہ فیس نہیں دیکھا جاتا تھا, ان کو گورے اور کالے کو اجمی کو نہیں دیکھا جاتا تھا, بیوٹی دیکھی جاتی ہے, ان کا ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے. بالکل. لیکن آج کل یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. جس کے جاننے والے فلم میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں, یا جس کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو معذرت کے ساتھ, اگر کسی کو میری بات بری لگے تو وہ لڑکی ہیروئن ہے, وہ فلم میں ان ہے. کیونکہ مجھے خود کتنی آفر ہوئی, پھر انہوں نے مجھے کیا کہا, کس وجہ سے, میں نے بلکہ اپنے پوسٹ بھی کیے تھے کہ میں فلم کر رہی ہوں, لیکن پھر وہ نہ کرنے کے ریزن یہی ہے, کچھ مجھے ڈراموں کی بھی آفر ہوئی, کچھ مجھے ماڈلنگ کی بھی آفر ہوئی, ہمارے اپنے پشاور میں ہوئی ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں, لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی آفرز ہوئی جو کہ میں نے کہا سوری معذرت کے ساتھ, میں آرٹسٹ ہوں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو آج کل آرٹسٹ کی قدر نہیں ہے, آج کل تعلقات کے بیسس پہ باقی سب سمجھدار ہے, سب سمجھ لیتے ہیں. آپ گول مول بات کر رہی ہیں, کھل کے بات ویسے کریں, نہیں تو کھل کے میں نے بتا تو دیا کہ تعلقات کے بیس پہ اگر آپ کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ ہیروئن ہو, اگر نہیں ہو تو پھر آپ فارغ ہو, ختم. اچھا, ٹیلنٹ بالکل ٹیلنٹ نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ فلم انڈسٹری بالکل جی, اور میں کرنا بھی نہیں چاہ رہی ہوں. اگر مجھے میرے ٹیلنٹ پہ کام نہیں ملے گا, چاہے وہ اسٹیج ہے, چاہے وہ فلم ہے, چاہے وہ ٹی وی ہے, چاہے کوئی بھی, اگر آج آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے تو میرا ٹیلنٹ ہے تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں نا, تو یہ میرے لیے بہت بڑا شو ہے. میں اس کو مطلب میری نظر سے آپ دیکھیں نا, یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں آج یہاں بیٹھ کے آپ سے ٹاک شو کر رہی ہوں. تو اگر میرے ٹیلنٹ پہ مجھے کسی بہت بڑے چینل سے بھی آفر ہوتی ہے اور میرے ٹیلنٹ پہ مجھے نہیں ملتا ہے تو میرے لیے فضول ہے, میری طرف سے انکار ہوگا, میں نہیں کروں گی, چاہے مجھے بڑی سی بڑی فلم میں کاسٹ کرے. لیکن نیو ٹیلنٹ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں جی, نیو ٹیلنٹ ہے, لیکن جو سینئر آرٹسٹ ہیں, جو موسٹ سینئر بھی ہیں, جو آگے بڑھے ہوئے ہیں, جن کا ایک نام ہے, اس کو لوگ پیچھے دے رہے ہیں آج کے دور میں. وہی آپ کی بات. تو بس میری یہی کوشش ہے, اور یہ میرے اپنے اللہ سے وعدہ بھی ہے, کیا تھا بہت پہلے, کہ میں نے جب بھی آگے بڑھنا ہے فیلڈ میں, شوبز میں, تو اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پہ بڑھنا ہے, نہ کہ کسی اور ریزن. تو میری آگے بھی یہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ میری سوچ یہی ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ پہ اگر مجھے فلم ملے گی تو کروں گی, نہیں ملے گی چاہے وہ مجھے کچھ بھی کریکٹر رول دے تو میں نہیں کروں گی.
تو شہزاد گجر صاحب نے آپ کو دوبارہ آفر کی جس کی بڑی جی انہوں نے مجھے آفر کی تھی لیکن میں نے اس وقت 2 سال کے لیے شوبز چھوڑ دیا تھا. میں دوبارہ بھی ان ہوئی ہوں تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکی. تو اگر وہ مجھے کوئی اچھی آفر کریں گے. وہ فلمیں بنانے جا رہے ہیں, ایک چائنا گیٹ ہے, ایک رومانس ہے اور ایک اور فلم ہے, وہ انشاءاللہ جب آفر کرے گی جب بنے گی تو میں بھی انشاءاللہ. شہزاد صاحب آپ ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا اور حمیرہ جی کو پھر دوبارہ اسی روٹین سے فلم انڈسٹری کی طرف لے کے. بلکہ جب میں نے ان کی فلم انڈسٹری سے جتنا وہ مایوس نظر آ رہی ہیں اتنا ہی آپ نے اس کو اسی ٹارگٹ میں لے کے آئے جس طرح پہلے. میں آپ کو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جب شہزاد گجر صاحب اور ریاض گجر صاحب نے مجھے فلم میں کاسٹ کیا تھا تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی, نہ مجھے ایکٹنگ کا پتہ تھا, لیکن انہوں نے مجھ سے بہت اچھا رول کرایا تھا اور میری ٹیلنٹ پہ مجھے انہوں نے کام دیا تھا. یہ خدا گواہ ہے کوئی اس میں کچھ اور کچھ بھی نہیں شامل تھا, جبکہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے, لیکن میں نے خدا کو گواہ بنایا کہ کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. صرف اور صرف میرے ٹیلنٹ پہ انہوں نے مجھے کام دیا تھا فلم میں. تو میں وہی چاہتی ہوں کہ نیکسٹ بھی اگر میرے ٹیلنٹ پہ, لیکن میں خود انٹرسٹڈ نہیں ہوں فلم میں آپ کو صحیح کہوں, میں صرف اور صرف اسٹیج کرتی ہوں اور اسی میں مجھے انٹرسٹ ہے, باقی مجھے نہیں ہے. میں صحیح بات بتاؤں تو اچھا جی, یہ بہت اس میں ڈیٹیل سے باتیں ہو گئیں. دوبارہ آتے ہیں اس میں کہ آج کل کا جو نیو ٹیلنٹ ہے اس سے جو کام لیا جا رہا ہے آپ اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی ہیں. جو آپ کی ابھی ٹاک ہو رہی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, اس بارے میں کچھ. دیکھیں بہت اچھی بات ہے, نیو ٹیلنٹ آ رہا ہے, میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں, آنا چاہیے. جیسے بہت سے ہمارے ایپس آئے ہیں اس سے ٹیلنٹ کا پتہ چل رہا ہے ہمیں, اس میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں. لیکن جو کچھ لوگ ہیں نا جو مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کر کے منہ کو کالا کر کے اپنے آپ کو پاگل بنا کے یا اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوتے یا پانی میں کود رہے ہوتے یا موبائل توڑ رہے ہوتے یا گاڑیاں توڑ رہے ہوتے اپنے آپ کو فیم حاصل کرنے کے لیے, وہ راستہ غلط ہے. ہاں آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ محنت کریں, آپ اپنا ٹیلنٹ شو کرائے تو اس بلبوتے پہ آپ آگے بڑھے. تو یہ کیا فضول حرکتیں. تو میں نیو ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتی ہوں, میں حق میں ہوں بہت سارے, کیونکہ آج کل تو ایزی ہو گیا جو کام کرنے والے. ہاں جو کام کرنے والے, کیونکہ آج کل تو فیمس ہونا بہت ایزی ہے, 1 سیکنڈ کا کام ہے. اگر آپ کوئی بھی الٹی سیدھی بات میں بھی یہاں کروں گی میں فیمس ہوں, لیکن نہیں, اس فیم کا کیا فائدہ جس میں آپ کی عزت نہ ہو. تو نیو ٹیلنٹ کو چاہیے جو محنت کرے, بالکل اسی طرح اپنا اسٹرگل کرے, محنت کرے, انشاءاللہ کامیابی ضرور نصیب ہوگی. اچھا میڈم, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے جو اتنا کچھ آپ اسٹیج, فلم, ٹی وی, ماڈلنگ, کمرشل, ہاسٹنگ بے شمار کیے ہیں, آپ کا ٹارگٹ کیا مشن لے کے آپ آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں؟ بڑھتے جا رہی ہیں بلکہ بس ٹارگٹ تو شروع میں نے بتایا نا, مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا, ٹی وی کا, اسٹیج کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹیج بھی ہوتا ہے, یہ بھی ایک دنیا ہے. تو اس چکر میں ٹی وی کا چکر میں اسٹیج پہ آئی اور بس ایکٹنگ کا ہی ٹارگٹ تھا, باقی کچھ خاص نہیں ہے. صحیح بات کہوں, اتفاقاً اگر میں نے پی ٹی وی پہ کام کیا تو اتفاقاً گئی ہوں. اگر میں نے ڈرامے کیے اتنے سارے تو وہ بھی اتفاقاً, اس میں کچھ میری سوچ نہیں تھی کہ ہاں میں کر رہی ہوں, اور اللہ نے کامیابی دی. جیسے کہ میں نے ڈرامہ کیا تھا جو میرا فیوریٹ ڈرامہ تھا, رول تو میں نے بہت سارے کیے, لیکن جو میں نے AVT خیبر کے لیے فیسٹیول کا ہمارا ڈرامہ تھا جس میں جاوید جمال صاحب بھی تھے, اس کے ڈائریکٹر تھے زاہد اورنگزیب صاحب, تو بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ بھی ہمارے ڈرامے کو ملا تھا. فیسٹیول کا ڈرامہ تھا, اس میں میرا ایک بیکارن کا رول تھا, مجھے پورا اس میں کالا کیا ہوتا ہے, تو وہ میرا بہت ہی پسندیدہ رول تھا. تو اس میں مجھے بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملا تھا, جاوید جمال صاحب کو بیسٹ ایکٹر کا, اور بیسٹ ڈائریکٹر کا بھی ہمیں ملا تھا. تو بس ٹارگٹ تو کچھ نہیں بتایا, اتفاقاً ہی ہو رہا ہے اور اللہ پاک نے کامیابیاں دی ہے. مطلب بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر 18 ڈراموں کا فیسٹیول ہے ٹی وی کا اور اس میں آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کو ایوارڈ ملتا ہے. تو حالانکہ میں تو سیکھ رہی ہوں, میں تو کہتی ہوں مجھے دور دور تک ایکٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے, کوشش کرتی ہوں. تو باقی سب جو دیکھنے والے ہمارے, ان کی محبت ہے جو یہ پسند کرتے ہیں, اور آج میں اس مقام پہ ہوں. بہت شکریہ جی. ناظرین, ابھی پھر ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے. گفتگو تو بڑی اچھی ہو رہی ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کنٹینیو چلتا رہتا ہے, لیکن مجبوری ہماری بھی, ہمیں چھوٹی سی بریک لینا بھی ضروری ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. السلام علیکم ویورز, میں ہوں FM4 کے TV کی ہوسٹ عشاء رحمان, اور آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں کہ اگر آپ مستند خبروں, بے لوگ تجزیوں, غیر جانبدارانہ تبصروں اور اس کے ساتھ ساتھ معیاری تفریح, علمی, ادبی اور ثقافتی پروگرام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل FM4 کے TV سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ لطف اندوز ہوتے رہیں ہمارے پروگرام سے اور ہمیں دیکھتے رہیں FM4 کے TV پر. تھینک یو جی. ویلکم بیک ٹو ستاروں کی محفل. ندیم شاہد کے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت ایکٹریس حمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اور ابھی چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوتا ہے, بریک کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اور جی میڈم حمیرہ خان جی, آپ اب موجودہ حالات کے وقت بھی کچھ بات ہو جی, بڑی ڈیٹیل سے پچھلی باتیں ہو گئی ہیں, کچھ حالات زندگی کے بارے میں ہو گئی ہیں, کچھ اسٹیج کے حوالے سے ہو گئی ہیں. اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے وقت میں اور اب کے وقت میں کچھ تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ پہلے وقت میں ڈرامے کتنے اچھے آ رہے تھے اور اب کتنا وقت فاسٹ ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں کیا کچھ تبدیلی دیکھ رہی ہیں اور آپ کو کیا اس میں کچھ اچھا لگا, کچھ برا لگا, اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے؟ بہت زیادہ ابھی حالات چینج ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے وہ مہنگائی. اس کے ریزن یہ کہ جیسے اب آرٹسٹ جو ڈریس بناتا تھا, ایک مثال ہے 20,000 کا, اب وہ 25-30,000 میں بن رہے ہیں. جو ہمارا فیول کا خرچہ ہوتا تھا 5,000, تو وہ بھی ڈبل ہو گیا. اسی طرح کاسمیٹک ہے, اور پیمنٹیں بڑھ نہیں رہی ہے, آرٹسٹوں کی پیمنٹیں وہی ہے. تو آرٹسٹ بھی کیا کرتا ہے, جان چھڑاتا ہے کہ بس ویسے بھی کیا ملنا ہے, بجٹ ہی نہیں پورا ہو رہا ہے. تو اس چیز پہ میرے خیال سے آرٹسٹوں کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, پروڈیوسر بھی یہ کہتے ہیں یار پہلے جیسے حالات نہیں ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, ویسے نہیں چل رہا ہے. لیکن آرٹسٹ بیچارہ اب کیا کرے, وہ بھی جو ڈریس, ظاہر سی بات ہے ایک ڈریس تو نہیں پہن سکتے, ڈریس بھی چینج کرنے ہوتے ہیں, ہر ویک میں چینج کرنے ہوتے ہیں. اچھا, پھر فیول بھی خرچ ہو رہا ہے. یہ تو آرٹسٹوں خاص طور پر فیمیلز کے لیے تو بہت کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میرا ڈریس اچھا ہو, میں نے آئٹم سانگ کرنا ہے, میرا ڈریس اچھا ہو, میں نے ایسے آئٹم سانگ کرنا ہے. تو بس یہ ہے کہ مشکل تو بہت ہو رہا ہے. پہلے والا وقت اس لیے بہتر تھا کہ جو جتنا پیمنٹ جتنی ملتی تھی اس میں مینج ہو جاتا تھا. اب مشکل ہو گیا, کافی مشکل ہو گیا. تو آرٹسٹوں کی پیمنٹیں بھی اتنی نہیں ہوتی ہے, تو بہت مشکل وقت ہے اب. آپ نے, میں نے یہ سوال جو پوچھا اس میں آپ نے 2 پہلو نکال دیے اس نے آپ کے. ایک تو آپ نے پہلو یہ تو سمپل بتا دیا, میں کچھ اور تبدیلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں اسٹیج کی دنیا میں پہلے وقت کا اور اس وقت میں بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ میں نے ایک انٹرویو میں نواز انجم صاحب سے انٹرویو کیا, تو ان سے میں نے پوچھا کہ آج کل کے ڈراموں میں جو چینجنگ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. کہتا ہے میں ان ڈراموں سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے جی پہلے جو ڈرامے چلتے تھے ہمیں 15 دن پہلے ریہرسل ہوتی تھی اور 200 صفوں کا اسکرپٹ ہوتا تھا, اور ہم باقاعدگی طور پہ ایک لفظ بھی ہم اس. اور آج کل کیا ہوتا ہے, جب آرٹسٹ آ جاتے ہیں وہ کہتے میڈم یہ آپ کا کیوں ہے, آپ فلم سٹار ہو, اسٹیج پہ چلی جاؤ, خود آن دا اسپاٹ بن جائے گا, یا آپ ماڈل ہو. یہ اس طرح اسی لیے ہمارا اسٹیج خراب ہو رہا ہے. پراپر اسکرپٹ نہیں ہے. اگر پراپر اسی طرح ریہرسل ہو 14 کیا ہم زیادہ دن بھی ریہرسل کرتے تھے, 14 دن ریہرسل ہو. اچھا, اس کا مطلب آپ کافی پرانا کرنے والے ہیں. جی میں بتا تو رہی ہوں, مجھے کافی ٹائم ہو گیا. میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں کل آئی ہوں, نہیں, مجھے ماشاء اللہ 10-15 سال ہو گئے فیلڈ میں. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں. ابھی بھی 4-5 سال پہلے بھی جو ڈرامے ہوتے تھے تو بھی پراپر اسکرپٹ ہوتا تھا, ریہرسل ہوتی تھی. لیکن آج کل یہ ہے کہ بس آرٹسٹ آئی, آپ نے میڈم آپ فلم سٹار ہو, آپ ماڈل ہو, آپ جائیں بس اسٹیج پہ آن دا اسپاٹ جو بن گئے وہ آپ کو پتہ ہے. دیکھیں آڈینس بھی وہی کچھ دیکھنا چاہتی ہے جو آرٹسٹ دکھا رہے. آرٹسٹ تو میں انہیں نہیں کہوں گی جو ولگر کرتے ہیں. موجودہ آرٹسٹ سے آپ مطمئن نہیں ہیں جو آرٹسٹ بن رہے ہیں؟ میں بالکل بھی نہیں ہوں مطمئن. ہاں, اگر محنت کوئی کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, دیکھیں 100 میں سے 5% ایسے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو شارٹ کٹ اپناتے ہیں وہ نہیں. جیسا کہ ہمارے گجرانوالا میں عابد پہلوان لڑکا ہے, وہ بڑا انچارج ہے. مٹھو جی ہیں, ہاں مٹھو جی, ان کو تو میں جانتی ہوں. ہے, زلفی ہے, ان کے ساتھ تو کیا, علی وارث ہے, بڑے یہ شاہزاد مرزا بڑا اچھا. نہیں, مٹھو جی کے ساتھ تو آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, میں نے ڈرامہ کیا تھا مٹھو جی اور زاہد مناز, یہ کراچی آئے تھے. ہمارا ایک سیریل تھا, اسٹیج کا ہی ڈرامہ تھا, اس میں منور سعید صاحب تھے اور ذوالقرنین صاحب تھے. بہت بگ ٹیم تھی. نہیں چاہیے چاند, خادم حسین اچوی صاحب کا ڈرامہ تھا. وہ خادم حسین اچوی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, اور وہ پورا 3 مہینے کا ایک ہی ڈرامہ, پورا 3 مہینے چلا تھا. اس میں مٹھو جی بھی تھے, زاہد مناز صاحب اور منور سعید صاحب جو ہماری ٹی وی کے آرٹسٹ لیجنڈ, اور ذوالقرنین صاحب. بہت بگ ٹیم تھی, اس میں لیڈ میں کر رہی تھی. بہت اچھا ڈرامہ تھا. تو ان کے ساتھ تو خیر ایکسپیرینس پہلے سے ہی ہے کراچی کا. اور باقی جو آپ نے نام لیے کچھ کے ساتھ میں نے کوڈی بھی ہیں, شوکا شاہ کوٹیا بھی ہے, شاہزاد مرزا بھی ہیں. ہاں, شاہزاد مرزا صاحب کو بھی جانتی ہوں. کام کا اتفاق نہیں ہوا لیکن دیکھا ہے میں نے. بالکل جی, بہت شکریہ میڈم آپ کا, بڑی ڈیل سے آپ کا بڑی کھٹی میٹھی باتیں, بڑے بڑے انکشاف آپ کہہ رہے ہیں آج تو مقبول ڈل کے. اچھا, آرٹسٹ لوگ اکثر کہتے ہیں جی میں
اتنی پیمنٹ لے رہی ہوں. فیمیلز کی میں بات کر رہا ہوں. میل تو رو رہا ہے بیچارہ, وہ تو رو رہا ہے کہ اس کا اتنا بھی ہے. میں نہیں لانا, وہ اب پبلک کے سامنے لانا چاہوں گا, یہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں, یہ بالکل بالکل. لیکن جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ لاکھوں کی باتیں کرتی ہیں. تو جب ان سے پوچھا جائے, جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے 5 سال 6 سال کے بعد, ہاں آپ نے کچھ اپنا بینک بیلنس بنایا, کوئی گاڑی کوئی بنگلہ کوئی کوٹھی لی, نہیں بھوکے مرے پھرتے ہیں, کھانوں نہیں ہے ساڈے کو, نہیں غلط کرتے, ٹائم سے بنانا چاہیے. یہ اتنا پھر بڑی بڑی چھوڑتے کیوں, ایسے بڑھا کر ایسے کرتے کیوں کرتے ہیں جی؟ اگر پیسہ کماتے ہیں وہ سنبھال کے کیوں نہیں رکھتے؟ اگر سنبھال کے رکھنے کی عادت نہیں ہے کو, وہ کس نظریے سے وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں, اس بارے میں کوئی اندر کا انکشاف بتائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سچی, جب میں شو بز میں آئی نا تو میرا فرسٹ ٹارگیٹ یہ تھا, جب میں نے آرٹسٹوں کا حال دیکھا کہ اینڈ ان کا بہت ہی برا ہوتا ہے. ہمارے شہزاد عالم صاحب ہے کراچی کے, مطلب میں جو بھی ہوں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا کراچی اسٹیج پہ, اور بہت ان کا ساتھ ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کے بعد ان کے بدولت ہوں. تو شہزاد صاحب یہی کہتے تھے کہ دیکھ لو میرا آرٹسٹوں کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے, اور یہ ان کی بات سے میں بہت اتفاق کرتی ہوں. تو میرا ٹارگیٹ یہی تھا کہ سب سے فرسٹ مجھے اپنا گھر بنانا ہے. تو کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ الحمدللہ اسی فیلڈ سے بنایا, الحمدللہ. ہاں جی, بہت کم آرٹسٹ ہیں جو کھری اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو میرا ٹارگیٹ ہی یہی تھا کہ نہیں میں نے سب سے پہلے اپنے لیے گھر بنانا ہے. تو اس میں کامیاب ہوئی ہوں, اور اللہ پاک نے میری ساری خواہشیں پوری کی ہے. کوئی میری ایسی خواہش نہیں ہے جو ادھوری ہے. الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. تو میں نے اسی لیے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں جو بھی کرنا ہے ٹائم پہ, کیونکہ مجھے پتہ ہے بہت سی آرٹسٹوں کا میں نے ہینڈ دیکھا ہے, حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹائم پہ ان کو ہوش نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ایک فیم ہوتا ہے, نام ہوتا ہے, پیمنٹ لے رہی ہوتی ہے, سب ان کی واہ واہ کر رہی ہوتی ہے, ان کو ہوش نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہوش آتا ہے تب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, پھر فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے اس وقت. تو اس لیے آرٹسٹ جتنی بھی ہے وہ ٹائم سے اگر سیونگ کرے, سب سے پہلے اپنا گھر, اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے نا تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. گھر بہت ضروری ہے, چھت ہونی چاہیے اپنی. گھر اور دوسرا فیملی. دیکھیں گھر ہوگا تو اپنی فیملی کی اپنی فیملی الحمدللہ, وہ تو اللہ پاک سب کی فیملیوں کو سلامت رکھے. فیملی کے بنا تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ جہاں بھی گھوم پھر لو, اب دیکھو میں 2 مہینے سے پنجاب میں ہوں, میں کہہ رہی ہوں میں کب اپنے گھر جاؤں گی, گھر سے مراد اپنی فیملی کے ساتھ کب ملوں گی. تو فیملی تو وہ تو مسٹ ہے نا, فیملی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے. فیملی ایک خوبصورت گھر ہے, اور ایک خوبصورت جذبہ ہوتا ہے ملنے کا, اور ایک کشش ہوتی ہے ماں باپ کو ملنے کی. اور اگر دوریاں ہوتی ہیں, نہیں میرے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں, لیکن ہاں بہن بھائی باقی بھی فیملی میں بہت سے ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائی ہوتے, بھانجے بھتیجے ہوتے, بچے ہوتے, فیملی میں بہت سے رشتے اور بھی ہوتے ماں باپ کے علاوہ. تو ہوتا ہے, فیملی کے بنا انسان کچھ بھی نہیں ہے, ادھورا ہے. اچھا, فلم اس طرح اسٹیج کی لائن میں آج کل لڑکیاں بڑیاں وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق مشوقی کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں, اور آج میرا یہ دوست ہے جی, آج میرا وہ دوست ہے, جس سے پیسہ ختم ہو سے باقی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. کہ آپ اپنے کام کی حد تک اسٹل ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا, کوئی ایسا؟ نہیں میرے ساتھ ایک ہی حادثہ ہوا, اور جہاں ہوا ہے میں نے اسی سے شادی کر لی جس سے پیار ہوا تھا, اور اسی سے میں نے شادی کی ہے. لو میرج ہے میری. تو باقی میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہوں. سب آپ کے پنجاب والے بھی بولتے کہ یہ ہے اپنے کام سے کام رکھتی ہے, میرا کوئی دوست نہیں ہے نہ مجھے لینا, کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہے, اور میں اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی ہوں, اور مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. زبردست, اچھی بات ہے جی. اسٹیج پہ جب پرفارم کر رہے تھے تب بھی پبلک اتنی ہوتی ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیں ہمارا کام ہے, اس وقت تو میں اپنا ایکٹ کر رہی ہوتی ہوں نا, تو وہ تو آڈینس ہے, وہ بھی ہمیں ایز اے آرٹسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم انہیں ایز اے آڈینس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی پسند کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں میں نے جسے پسند کیا, ہمارے مطلب کافی عرصہ ہم نے ساتھ کام کیا چینل پہ, میں نے انہی سے شادی کی, لو میرج ہے, اور بس وہی ہے, وہی فرسٹ ہے, وہی آخری ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ نے جو پایا وہی اپنے پاس, میں نے کہا نا کوئی خواہش میری ادھوری نہیں ہے الحمدللہ. تو اپنے ہسبینڈ سے آپ کو کوئی گلا شکوہ کوئی شکایت؟ کوئی گلا نہیں, میرا ہسبینڈ مجھے بہت پیار کرتا ہے. ہاں مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ کی یہ
جو لائف ہے, آپ کی خوبصورت زندگی ہے, خاص طور پہ آرٹسٹ کی زندگی ہے جو آج کل جو ہو رہا ہے, اس مناسبت سے حمیرہ خان جی بالکل ڈفرینٹ بتا رہی ہیں. وہ اپنی لائف سے بہت پیار کرتی ہیں, اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی ہیں, اپنے گھر سے بہت پیار کرتی ہیں, اور یہ بہت کم آرٹسٹوں میں دیکھا جا رہا ہے. اور دوسری سب سے مین بات جو میں ان سے ابھی سوال کیا تھا کہ آرٹسٹ اپنی جمع پونجی کیوں نہیں کرتے, تو وہ بھی انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں اپنی لائف سے بہت خوش ہوں اور اللہ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. جی بہت اچھی بات ہے حمیرہ خان جی, آپ نے اس ٹاپک پہ بھی بڑی بات ہوئی, اور یہ فینس آپ سے یہ بات سننے کے لیے پتہ نہیں کتنا انتظار کرتے ہیں. اچھا, میرے کافی فینس کو نہیں پتا ہے کہ میں میرڈ ہوں, کیونکہ مجھے اکثر جب کمنٹس آتے ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں, تو وہ میں بھی کیونکہ مذاق میں ایک جسٹ فن کے طور پہ میں ویڈیوز بناتی ہوں, تو میں انہیں یہی کہتی ہوں کیا لینا دینا ہے آپ لوگوں کو. لیکن کیونکہ آج سیریس ٹاپک چل رہا ہے, بات ہو رہی ہے, تو میں نے بتایا کہ میں الحمدللہ اپنی لائف میں بہت خوش ہوں. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہے, بہت پیارا گھر, بہت پیارا ہسبینڈ, بہت اچھی فیملی. تو بس اللہ میری فیملی کو اسی طرح رکھ کے کسی کی نظر نہ. جی ویورز سن لیں آپ حمیرہ خان جی سے, ماشاءاللہ بہت اچھی لائف میں, اور اب ان کو دعا بھی دیتے رہیے گا تاکہ یہ اچھی آرٹسٹ جس طرح مجھے بھی آرٹسٹ کی طرح کام کر رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں بھی یہ ایک بہت خوبصورت کریکٹر کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی مختلف کمیشنز میں بھی. اور انہوں نے فلم کا بھی ابھی اب سے سوال ان سے پوچھا تھا, تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹارگیٹ کو اچھی چیز ملی تو میں انشاءاللہ وہ بھی ضرور جوائن کروں گی. اچھا حمیرہ خان جی, آپ اتنا کچھ سب کچھ کیا, کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک ادھوری رہ گئی ہو, کوئی ایسی خواہش؟ کوئی خواہش نہیں ہے, اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے, پروردگار کا کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے بہت نوازا ہے. پروگرام کا ٹائم تو کافی ہو گیا, بس چند ایک دو سوال آپ سے بس پوچھیں گے, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے زیادہ چاہیں گے کیونکہ آپ نے ابھی پلے کرنے بھی جانا ہے, تو اس لیے میں شارٹ ٹائم سے بات کرتا ہوں. اچھا, شو بیس میں عزت اور وقار کے ساتھ نام پیدا کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے اگر اپنے نفس پہ کنٹرول رکھو. خواہشیں بڑی خواہشوں کی, لیکن آج کل میری خواہش میں دم نکلے. کبھی بھی اوپر نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے آپ سے نیچے دیکھنا چاہیے. جو بیچارے مزدور ہوتے ہیں, جو ریڑھی چلاتے ہیں, جن کے 15-15 ہزار تنخواہ ہے, ان کے بچے ہیں, فیملی ہے, کس طرح وہ اس میں مینج کرتے ہیں. اگر ہم شکر الحمدللہ بولے نا, اللہ پاک کا شکر ادا کرے, عزت کے ساتھ شوبز میں کام کرے, تو ہم عزت کے ساتھ آرٹسٹ بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بہت نہیں یار آج ہم نے یہ گاڑی لی ہے تو کل وہ لینی ہے, آج یہ بنگلہ لیا تو کل وہ نہیں, میری ڈریسنگ اس سے اچھی ہونی چاہیے, نہیں میں اس سے ٹاپ پہ, مطلب اپنے نفس پہ کنٹرول اگر رکھا جائے تو وہ عزت کے ساتھ آرٹسٹ بن سکتی ہے, کیوں نہیں بن سکتی. بے شک جی, بہت اچھا آپ نے میسج دیا جی. اچھا لاسٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, انسان اپنی بہت سی غلطیاں کرتا ہے اور غلطیوں سے پھر بھی نہیں سیکھتا. جی بالکل, دیکھیے غلطی سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ جو آپ نے غلطی کر لی تو اگر آپ آگے سنبھل کے چلو گے تو کامیابی آپ کی مقدر ہوگی. اگر آپ غلطیوں پہ غلطی کرو گے تو پھر کہیں کونے کھانچے میں بیٹھ کے رو رہے ہوں گے, اور کیا. غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. آپ لاسٹ پہ آپ کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے FM نیوز پہ آپ اپنے فینس کو اور ہمارے جانے والوں کو اور اپنے جانے والوں کو ایک خوبصورت سا میسج دے دیں جو وہ مدتوں یاد رکھیں. جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی, مجھے یہاں بلایا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور اپنی زندگی کے بارے میں اپنے فینس کو بتا کے. فینس کو میں یہی کہوں گی, آرٹسٹوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ شارٹ کٹ نہ اپنائیں, اپنی محنت کرے. اور سب کو جتنے میرے فینس ہیں انہیں یہ کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کے بہت عزت کیا کرے, اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کرے, کیونکہ ماں باپ کا واحد ایک رشتہ ہے جو بنا کسی لالچ کے آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. میں نہیں مانتی ہوں کہ ماں باپ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا ہو کہ آپ سے وہ سچا پیار کرے. تو اپنے ماں باپ سے جتنا ہو سکے ان کی خدمت کیا کرے, انہیں خوش رکھا کرے. کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے. زبردست, بہت خوبصورت میسج دیا جی. حمیرہ خان جی آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے FM نیوز پہ تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. ہم اب دل جان سے آپ کا بے حد شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کا جی. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھی حمیرہ خان, اسٹیج کی بہت ہی معروف, بلکہ فلم اور TV اور بہت کچھ آپ نے ڈیٹیل سے میں یہ انٹرویو سنے گا اور دیکھیے گا. اور اس ہمارے پروگرام کو آپ لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بالکل جی, اس جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ٹاک شو, اس کو لائک بھی کرے, سبسکرائب بھی کرے ان کے چینل کو, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے اپنے فرینڈس کے ساتھ. تو آپ کی بڑی مہربانی, کیونکہ یہ آپ کے لیے اتنا خوبصورت سا گلدستہ سجایا گیا ہے, آپ کے لیے یہ پروگرام کرتے. تو اگر آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے تو مزید امپرومنٹ انشاءاللہ آئے گی.
جی بالکل جی. اور ستاروں کی محفل ندیم شاہد کے ساتھ ہمارے ساتھ آج خوبصورت مہمان موجود ہیں حمیرہ خان جی. حمیرہ خان جی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور جی ناظرین ابھی ہمارا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں ندیم شاہد ستاروں کی محفل ندیم شاہد کے ساتھ پروگرام میں نئے آرٹسٹ کے ساتھ, نئی جستجو کے ساتھ, نئی خواہشات کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور حمیرہ خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.